اسلامی اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اب ہمارے پاس جو آنے والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جس کو محرم الحرام ہی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے متعلق مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک دو دن ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین کی تھی۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک دن لوگ بڑا عجیب ہے جس کے اندر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے عرض کیا، ان یہودیوں سے پوچھا کہ یہ وہ کون سا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور آل فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، میں تم سے زیادہ قریب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انشاءاللہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 تاریخ دونوں تاریخوں کا روزہ رکھوں گا۔ 2 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھوں گا، 10 تاریخ کا روزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس وجہ سے، اللہ کے شکر کی وجہ سے، اور دوسرا روزہ جو 9 تاریخ کا بتایا گیا وہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ پتہ چلا کہ صرف برائی کے کام نہیں، نیکی کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے میرے بھائی جی۔ اور دوسری چیز ایک اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے جو آپ روزہ رکھتے ہو، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں تاریخوں کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو نہ ہی اس دین کے بارے میں سوال پوچھتے کہ یہ دین میں آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہو، اور نہ ہی یہ بات کہتے کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا۔ یہ لفظوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہمیں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور ہمیں اسلامی اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اب ہمارے